أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. محترم حضرات و خواتین، سورہ مائدہ کی 2 آیتوں کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنا ہے انشاءاللہ. اور اس میں ان 2 آیتوں میں شراب کی حرمت بیان کی گئی. شراب اور نشہ یہ سماج اور معاشرے کی ایک بہت بڑی لعنت ہے، اور دھیرے دھیرے چھوٹے خریوں سے لے کر بڑے شہروں تک یہ برائی بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے. یہ بات پیش کرنے سے پہلے خواتین سے میں توجہ چاہتا ہوں اور مردوں سے بھی. وہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات کچھ لوگ پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے، پہلی صف میں بیٹھنے کھڑنے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اپنی سیٹ فکس کرنا چاہتے ہیں. کسی کو بٹھا دیں گے یا کوئی ابھی آنے والا ہے اس کی جگہ بک کر دیں گے، تو ایسا کرنا صحیح نہیں. یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. یعنی جنرل بسوں کی طرح اور ریلوے ڈبوں کی طرح کرچپ ڈال دیے تو آپ کی سیٹ بک ہو گئی، یا کوئی ایک آ گیا جلدی آپ کا دوست وہ آپ کے بازو والی کی سیٹ پکڑ لیا. ایسا مسجدوں میں نہیں چلتا ہے. یہاں پر کوئی سماج کا جو سب سے بالکل غریب فقیر آدمی وہ بھی اگر جلدی آئے اور پہلی صف میں جگہ خالی ہے تو اس کو وہاں کھڑنے اور بیٹھنے کا پورا حق ہے. کوئی اس کو اس کی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہاں امیر غریب چھوٹا بڑا کسی کی کوئی تفریق نہیں. ہاں ایک چیز کیا ہے، امام کے پیچھے ایک شرعی مسئلہ کیا ہے، امام کے پیچھے کھڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، اہل عقل علم والے فضیلت والے لوگ پیچھے کھڑنا امام کے پیچھے. یہ خاص چیز ہے. اس لیے کہ بسا اوقات اگر امام کو کوئی مسئلہ آ جائے اور اس کو پیچھے جانے کی ضرورت پڑے تو پیچھے ایسے لوگ رہنا جو آگے بڑھنے کی ان کے پاس صلاحیت ہو. ہر آدمی امام کے پیچھے کھڑنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. یہ سوچ کر کھڑنا ہے کہ اگر امام صاحب کو کچھ مسئلہ ہو گیا اور ان کو پیچھے نکلنے کی ضرورت پڑے تو مجھے امام صاحب کی جگہ کھڑنے کی طاقت رہنا تو ہم پیچھے کھڑنا. اس لیے اگر مجلس میں مقتدیوں میں اگر اہل علم ہیں جو اس جگہ کھڑنے کی ان کے پاس صلاحیت ہے تو ان کو کھڑنے کا موقع دینا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات کیا ہے، رمضان کے مہینے میں عام طور پر ہر قسم کے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو پہلی بار مسجد میں آتے ہیں. ان کو بہت سارے نماز کے مسائل، نماز کا طریقہ، دین کی باتیں معلوم نہیں رہتی. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کو ویلکم کریں، ان کا استقبال کریں، ان کی عزت افزائی کریں، نہ کہ ان کی ہم تحقیر کریں. وہ اگر صحیح طور پر نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں یا کچھ غلطیاں کر رہے ہیں تو ہم کو مذاق بنا لیں، ان کی تحقیر کریں.
تو یہ مناسب نہیں. بسا اوقات ہے ہمارے لوگ اس جانب توجہ نہیں دیتے، یعنی نئے آنے والوں کو اس طرح سے ان کے ساتھ تعامل کریں گے، اس کے ساتھ پیش آئیں گے کہ اس کو سب پھروک ہو کر دیتے، بیچارہ وہ دوبارہ پھر آنا چھوڑ دیتا ہے. یہ ہمارا طریقہ صحیح نہیں. تحقیر کا طریقہ یا کہ اس کو گھوم کر دیکھنا، یا کہ اگر کوئی غلطی بھی کر رہا ہے تو اس کی غلطی پر ہنسنا، اس کا مذاق اڑانا، یہ سب صحیح نہیں. اگر ہم اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں تو بڑی حکمت سے، محبت سے، اکیلے میں، تنہائی میں اصلاح کریں. ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں. امام حسن اور حسین دونوں بھی کم عمر تھے، بچے تھے، مسجد میں گئے. دیکھیے غلطی اپنے سے بڑوں کی غلطیوں کو اصلاح کرنے کا طریقہ کیسا ہے. دونوں بھی حسن اور حسین دونوں بچے ہیں. مسجد میں گئے، وضو خانے پہ ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ وضو کرنے میں غلطیاں کر رہے ہیں، وضو کرنے میں غلطی کر رہے ہیں. اب وہ عمر میں بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اب یہ دونوں بچے ہیں، کیسے ان کی غلطی کی اصلاح کریں. ان سے کہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. ان کو اچھا نہیں لگا کہ اپنے سے بڑے بزرگ کو ہم کیسے ان کی غلطی کی اصلاح کریں. تو ان دونوں نے کیا کیا، ایک ہیلا اختیار کیا. بزرگ کے پاس گئے اور کہا کہ ہم دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں اور ہم دونوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ میرا وضو سب سے صحیح ہے، میں بول رہا ہوں کہ میرا وضو کا طریقہ سب سے صحیح. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کر کے دکھائیں گے اور آپ دونوں کا وضو دیکھیے اور آپ فیصلہ کیجئے کہ دونوں میں سے کس کا وضو صحیح ہے. سن رہے ہیں سمجھ؟ ماشاء اللہ. دونوں وضو کیے ان بزرگ کے ساتھ. بزرگ نے دونوں کا وضو کا طریقہ دیکھا، ان کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا. وضو ختم ہوا دونوں کا. بزرگ نے کہا تم دونوں کا وضو صحیح ہے، میرا وضو غلط ہے، اور میں نے اپنے وضو کی اصلاح کر. مجھے پتا چل گیا کہ میرے وضو میں کہاں غلطی ہو رہی تھی. تو دیکھیے یہ ہے کسی کی غلطی کی اصلاح کا طریقہ. اصلاح بھی ہو جائے، کسی کی دل شکنی نہ ہو، کسی کی تحقیر نہ ہو، کسی کی بے عزتی نہ ہو. ہر آدمی کی عزت نفس ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ہیں، نمازیوں کا ایک سیلاب آنے والا ہے، پوسٹ کرتے ہیں نمازیوں کا ایک سیلاب آنے والا ہے، سنا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، ذرا مسجدوں کا دائرہ وسیع کر لیں، یعنی مسجدوں میں جگہ اچھا بنا لیں، 1 مہینے کا مسلمان آنے والا ہے. ایسی باتیں لوگ پیش کرتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ صحیح ہے. یقیناً رمضان میں بہت سارے مرد و خواتین میں کچھ ایسے آتے ہیں جو بالکل نئے رہتے ہیں، پہلی بار آتے ہیں. اور یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان سے سدھر جاتے ہیں. رمضان میں اللہ کو ایک صحیح سمجھ دے دیتا ہے، نیک توفیق دے دیتا ہے، پھر وہ کنٹینیو ہو جاتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور ایک صحیح سمت پر آ جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کسی کی تحقیر نہیں کرنا چاہیے. میں نے آپ کے سامنے آج کی تفسیر کے لیے سورہ مائدہ کی 2 آیتیں، آیت نمبر 90 اور 91، 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس میں شراب کی حرمت بیان کی. دیکھیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شراب جو حرام ہوئی ہے وہ ایک ہی بار میں حرام نہیں ہوئی ہے، بتدریج آہستہ آہستہ حرام ہوئی ہے. مکی زندگی میں شراب کے بارے میں بس یہ اشارہ ہوا تھا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، ایک ناپسندیدہ چیز ہے، بس اتنی سی بات مکی زندگی. لیکن نبوت کے 13 سال شراب جیسی نجس ایک گھناؤنی چیز کے بارے میں شریعت خاموش رہی، اس کو برداشت کی. مدینہ جانے کے بعد سن 3 ہجری میں، مدینہ جانے کے بعد سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد شراب حرام. جب تک اسلام نے شراب کو برداشت کیا، اسلام میں بھی بتدریج پہلے کس چیز کو حرام کیا جائے، پہلے کون سی چیز حرام کیا جائے، اس طریقے سے شراب کو سن 3 ہجری میں حرام کیا، وہ بھی ایک ہی مرتبہ میں فائنل نہیں، 3 آیتیں نازل ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہم بین لنا فی الخمر
بیانا شافیہ، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح صاف حکم نازل کر۔ تو اللہ نے آیت نازل کی سورہ بقرہ کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت گناہ کا کام، ومنافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے تھوڑا فائدہ بھی ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن اس کا گناہ اس کے فائدے سے بڑا ہے، خطرناک، فائدہ ہے تھوڑا لیکن گناہ بڑا ہے، نقصان زیادہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، ان کے سامنے یہ آیت تلاوت کی گئی، ان کو تسلی نہیں، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ شراب میں تھوڑا فائدہ بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی شراب واضح طور پر حرام نہیں۔ پھر دعا کی اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل کی سورہ نساء میں، آیت نمبر 43 اس میں اللہ نے کیا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تو مؤذن صاحب جب اقامت بولتے تھے تو اقامت کے وقت یہ آیت پڑھی جاتی تھی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اگر کوئی شخص نشے میں ہے تو نماز میں شریک نہیں ہونا، وہ پیچھے جاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ آیت نازل ہونے کے بعد بلایا گیا، ان کے سامنے یہ آیت تلاوت کی گئی، ان کو تسلی نہیں کہ اس میں تو صرف نماز کے وقت نشے سے، شراب سے حرام روکا گیا، تسلی نہیں۔ پھر انہوں نے دعا کی اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ، تو اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ سورہ مائدہ کی آیت نازل، سورہ مائدہ کی دو آیت نمبر 90 اور 91، اور ان دو آیتوں میں 8 طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو واضح طور پر فائنلی حرام کر دیا، دو انداز، اور 8 طریقے سے اس کی حرمت کو ان دو آیتوں میں بیان کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اس میں اللہ نے شراب کو جوا اور بت کے ساتھ ذکر کیا، جیسے بتوں کی پوجا کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے اللہ نے شراب کو بت کے ساتھ ذکر کر کے اس کی حرمت کو بیان کیا۔ دوسری بات رجسن، کہا کہ یہ گندی چیز من عمل الشیطان، شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تب تم کامیاب ہوگے، فلاح پاؤ۔ اگر اس سے نہیں بچو گے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کا نقصان ذکر کیا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے راستے سے شیطان تمہارے درمیان بغض و نفرت، دشمنی ڈالنا چاہتا ہے، تم کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے۔ شرابی شراب کے نشے میں آ کر کے بیوی سے، بازو والوں سے، محلے والوں سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اور وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شراب کے ذریعے انسان اللہ کے ذکر سے، نمازوں سے رک جاتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اتنے طریقے سے شراب کی حرمت، اس کے نقصان کو واضح کرنے کے بعد اللہ نے آخر میں کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا ابھی بھی تم اس سے باز نہیں آؤ گے؟ عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا جب یہ دونوں آیتیں نازل اور یہ آیت پڑھی گئی، سنائی گئی، عمر رضی اللہ عنہ آیت ختم ہوتے ہی اللہ نے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم ابھی بھی باز نہیں آؤ گے؟ عمر رضی اللہ عنہ آیت ختم ہوتے ہی کہا انتہینا ربنا، اے ہمارے رب ہم باز آ، اب ہم اس سے رک گئے، ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ اب واضح طور پر شراب حرام کر دی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر رہا تھا
الا ان الخمر قد حرمت، اے لوگوں شراب کو حرام کر دیا گیا فائنلی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انس رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں یا انس قم فاحرقا، دوسری روایت میں فاکسرا، انس اٹھو اور شراب کے مٹکے کو توڑ دو اور جتنی بھی شراب ہے سب اٹھا کر پھینک دو۔ ابھی مدینہ کی گلیوں میں نبی کا منادی اعلان کر رہا ہے، چند لمحوں میں پورے مدینہ کے نالوں سے شراب پھیلے گی۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر فوری عمل کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ بہت زیادہ مال اسٹاک کر کے رکھ لیے ہیں، اب اچانک آج حرام ہو گئی، کم سے کم اس کو بیچ لیں گے، اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے، اس سے رک جائیں گے۔ نہیں، آج حرام ہوئی تو حرام ختم۔ جو لوگ گلاس پینے کے لیے منہ کے قریب لگائے تھے اور نبی کے منادی کا اعلان سنے کانوں سے، فوراً گلاس پھینک دیا۔ حالانکہ نشے کی چیزوں سے فوراً اٹھنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ ہے۔ دیکھیے شراب صرف حرام نہیں بلکہ کوئی بھی نشہ والی چیز۔ شراب کیا ہے؟ شراب کے لیے عربی میں الخمر کا لفظ، اور خمر کسے بولتے ہیں؟ الخمر ما خامر العقل، جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ آدمی اس چیز کے استعمال کرنے سے وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے، بہکی بہکی باتیں کرے، کہیں بھی گرا پڑا رہے، عقل پر اس کا کنٹرول نہ رہے۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، کہ شراب کی حرمت کے لیے اور نشے کی حرمت کے لیے صرف یہ ایک چیز کافی ہے کہ انسان جو شراب استعمال کرتا ہے یا نشہ استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ تو شراب اور نشہ کی وجہ سے عقل کا جو ضیاع ہے، نقصان، یہ شراب اور نشہ کی حرمت کے لیے تنہا بس یہ چیز کافی، اس لیے کہ پوری مخلوقات پر انسان کو جو فضیلت حاصل ہے، انسان کو جو فضیلت ملی ہے وہ کس وجہ سے ملی؟ عقل کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عقل سے نوازا ہے۔ اور شراب پینے والا انسان، نشے کا عادی انسان کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا نقصان اس کا کس پر ہوتا ہے؟ عقل پر پڑتا ہے، انسان عقل کھو دیتا ہے، عقل کا نقصان۔ تو یہ شراب اور نشے کی حرمت کے لیے سب سے بڑی دلیل۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز شراب، ہر نشہ آور چیز، جس چیز سے بھی نشہ پیدا ہو وہ شراب ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام۔ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار استعمال کرنے سے نشہ آتا ہو تو اس کی کم مقدار بھی حرام۔ ان ساری حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شراب ہو یا نشہ ہو، چاہے وہ پی جانے والی چیز ہو یا کھائی جانے والی چیز ہو یا سونگنے والی چیز ہو، اگر اس سے نشہ انسان کو آتا ہے تو وہ حرام۔ اس ساری باتوں کا خلاصہ اس لیے کہ ہماری شریعت کے قیامت تک کے لیے مختلف زمانے میں، مختلف علاقوں میں زمانے کی ترقی کے ساتھ لوگ نشے کا استعمال کریں گے۔ آج آپ دیکھیں شراب میں بہت پرانی چیز ہو گئی، اب نشے کے لیے ایک سے ایک نئی چیزیں مارکیٹ میں آ گئی، اور امیروں کا، مالداروں کا نشہ الگ ہے اور غریبوں کا نشہ الگ ہے۔ چھوٹی چیز سے لے کر کے بڑی سے بڑی نشے کی چیزیں آتی ہیں اور لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ اور حدیثوں میں شراب سے متعلق جو الفاظ ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ام الخبائث، ام الخبائث، ساری برائیوں کی ماں ہے شراب اور نشہ۔ ماں کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ماں بچوں کو جنم دیتی ہے تو شراب اور نشے کا جو عادی انسان ہوتا ہے اس سے برائیاں جنم لیتی، کوئی بھی برائی کر سکتا ہے۔ تو ام الخبائث تمام برائیوں کی ماں ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر کہا گیا ام الفواحش، تمام بے حیائی اور گندے گھناؤنے جتنے بھی کام ہیں اس کی ماں۔ اور ایک حدیث میں کہا گیا اکبر الکبائر،
جتنے بھی بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مفتاح کل شر، مفتاح کل شر، ہر برائی کی چابی ہے شراب، ہر برائی کی چابی. جیسے چابی سے کفر دروازہ کھل جاتا ہے، تو جو انسان شراب اور نشے کا عادی ہے اس کے لیے تمام برائیاں کھل جاتی ہیں، کوئی بھی برائی کرے گا اس. میں آپ کو ایک دو مثال دیتا ہوں. ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الخمر ام الفواحش واکبر الکبائر من شرب وقع على امه وخالته وعمته. اے لوگوں، شراب یہ بہت، جتنے بھی بے حیائی کے گھناؤنے گندے کام ہیں ان میں بھی ان کی ماں ہے، اور بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اور جو شخص شراب پیتا ہے یا نشہ کرتا ہے، جب وہ نشے میں اپنے گھر واپس لوٹتا ہے تو کبھی اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، تو کبھی اپنی خالہ کے پاس، تو کبھی اپنی پھوپھو کے پاس، اپنی خواہش پوری کرنے کی. اور دنیا جانتی ہے، ایسے اخباروں میں واقعات پیش آئے سوشل میڈیا پر کہ شرابی انسان جب گھر میں نشے کی حالت میں لوٹتا ہے تو گھر کی خواتین، بہنیں، بیٹیاں سب ڈری اور سہمے رہتی. وہ نشے میں وہ کس کے پاس جائے گا وہ کسی کو معلوم نہیں. بسا اوقات شرابی باپ کے ذریعے بیٹی محفوظ نہیں رہی، شرابی بھائی سے، شرابی بھائی نے نشے میں آ کر کے بہن کے ساتھ موکلا کی. یہ اس کی خباثت اور حدیث ہے کہ جب انسان نشے میں رہتا ہے تو وہ نشے میں کسی کے پاس بھی جا سکتا. وقع علی امی وخالتی وعمتی. اور سنن نسائی کی حدیث میں ہے عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اجتنبوا الخمر فانها ام الخبائث. اے لوگوں، شراب سے، نشے سے بچو، اس لیے کہ یہ تمام برائیوں کی ماں ہے. اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک واقعہ بیان کیا، سنن نسائی میں ہے کہ ایک خاتون تھی اور ایک عابد و زاہد، بڑا نیک عبادت گزار انسان تھا. اس نے، اس خاتون نے اس نوجوان کو جو بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نیک پرہیزگار انسان، اس کو برائی کی طرف بلایا، دعوت دی. بار بار اس نے دعوت دی، لیکن یہ بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، عابد تھا. یہ اس خاتون کے بہکاوے میں نہیں گیا. اس خاتون نے ایک بار کیا کیا، ایک بہانے سے بلایا اپنے پاس، ایک اپنی لوڑی کو بھیجا اور ایک بہانے سے بلایا اور کہا کہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں آپ کو گواہی دینا ہے، چونکہ آپ ایک نیک انسان ہیں اور ہم اس مسئلے میں آپ کو گواہ بنانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے پاس آئیے. وہ لوڑی وہ محل میں لے کر گئی، گیٹ کے اندر داخل ہوئے، گیٹ اس نے اندر سے بند کر لیا. محل میں جا رہی ہے، جیسے جیسے دروازے میں داخل ہو رہے ہیں اندر سے وہ دروازہ لاک کرتے جا رہے ہیں. ایک بڑے ہال میں ہے، وہ ہال پورے طور پر سجایا گیا ہے. ہال میں اسٹیج بنایا گیا ہے. اسٹیج پر 3 چیزیں ہیں. ایک طرف وہ خاتون بیٹھی ہوئی، دوسری طرف ایک معصوم چھوٹا بچہ ہے، تیسری طرف شراب کا ایک کھڑا، ایک مٹکا شراب رکھا ہوا. اب یہ شخص وہاں گیا، یہ منظر دیکھا، پریشان ہو گیا. اس خاتون نے اس سے کہا، اس نوجوان سے، کہ ہم نے آپ کو کسی گواہی وغیرہ کے لیے نہیں بلایا ہے، یہ تمہارے سامنے یہ 3 چیزیں ہیں، اب تم کو ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے، اس کے بغیر تم کو ہم یہاں سے نہیں جانے دیں گے. اور تم کو معلوم ہونا چاہیے جیسے جیسے تم محل میں داخل ہوئے گیٹ سب اندر سے لاک کر دیا گیا ہے، اب تم بھاگ بھی نہیں سکتے. تمہارے سامنے 3 چیزیں ہیں اور تینوں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے. اس خاتون نے کہا یا تو مجھ سے زنا کرو، یا تو اس معصوم بچے کو قتل کرو، یا تو شراب رکھی ہوئی ہے شراب پی. یہ آدمی پریشان ہو گیا، عابد، عبادت گزار، نیک انسان. اس نے غور کیا کہ یہ تینوں چیزیں تو میرے لیے حرام ہیں، زنا بھی حرام، ایک معصوم بچے کی جان لینا وہ بھی حرام، اور شراب بھی حرام. اب میں کیا کروں آخر؟ اور مجھے تینوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے، اس کے بغیر مجھے جانے نہیں دیں گے آپ سے. تو اس نے غور کرنے کے بعد سوچا
کہ شراب پی لیتا ہوں، یہ میرے نظر میں میرے حساب سے ذرا ہلکا گناہ دکھ رہا ہے ان دونوں کے مقابلے۔ ایک معصوم بچے کی جان لینا بھی اچھی بات نہیں ہے، عورت سے زنا کرنا یہ بھی بڑا گھناؤنا گناہ ہے، اس لیے شراب پی کر کے کسی طرح سے اپنی جان یہاں سے چھڑا کر کے بھاگ جاتا۔ تو اس نے شراب کو چوائس کیا، کہا کہ ٹھیک ہے مجھے شراب، ایک گلاس اس کو شراب دیا۔ یہ حدیث کیا بات ہے سنن نسائی میں، ایک گلاس اس کو شراب پلائی گئی، شراب کا نشہ آیا، اس نے کہا زیدونی، اور ایک گلاس، پھر اس کو ایک گلاس دیا گیا۔ جیسے جیسے شراب پی رہا ہے نشے میں آ رہا اور شراب مانگ رہا ہے، پیتا جا رہا ہے، پورے طور پر جب شراب کے نشے میں مست ہو گیا، جب شراب کے نشے میں پورے طور پر مست ہو گیا تو اس خاتون کی طرف بڑھا اور خاتون سے زنا کیا، شراب کے نشے میں مست ہو کر، پھر زنا سے فارغ ہو کر کے اس بچے کی طرف بڑھا، اس بچے کو بھی ختم کر۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث، یہ واقعہ بیان کر کے کہا، اے لوگوں اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، یہ نشے سے بچو۔ جب آدمی نشے میں رہتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ ساری برائیوں کی ماں ہے۔ نشے کا عادی انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، ساری برائیاں گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے جس گھر میں ایک آدمی کوئی نشے کا عادی ہے، پورا گھر پریشان ہے۔ شرابی انسان ہو، نشے کا عادی اگر گھر میں کوئی ایک انسان ہے، اس کی طرف سے اس کے بچے اس کی زندگی میں یتیم نظر آتے، بیوی بیوہ نظر آتی۔ شرابی انسان جو ہوتا ہے اس کی زندگی میں بچے بیمار رہیں گے، پریشان رہیں گے، اس کو کچھ بھی فکر نہیں، بچوں کو علاج کرانا، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا، کوئی فکر نہیں، بس اس کو اپنی بھوک مٹانا۔ یہاں تک کہ اگر اپنی بھوک مٹانے کے لیے اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، گھر کی چیزوں کو بیچے گا، بیوی کا زیور بیچے گا، ایک وقت آئے گا اپنی بیوی کو بھی بیچ دے گا، اپنے آپ کو بھی بیچ دیتا ہے۔ یہ بہت بری لت ہے، اور آج سماج میں بہت سارے ایسے نوجوان ہیں، اور نشے کی جو عادت ہے یہ دوستوں سے ملتی ہے۔ گھر میں ماں باپ الحمدللہ بڑے اچھے ہیں، تقوی والے ہیں، کبھی نشے کی کوئی چیز استعمال نہیں کی ہے ماں باپ زندگی میں، لیکن بیٹا نشے کا عادی ہو گیا، وجہ کیا؟ دوستوں سے، چھوٹی چیزوں سے یہ لت شروع ہوتی ہے، اور آدمی بڑے سے بڑے نشے کا دھیرے دھیرے عادی بن جاتا ہے۔ اور آج سماج میں ایسے بہت سارے فیملیاں ہیں، نوجوان ہیں جو اس لت کے شکار ہیں، اور ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ اور اچھے خاصے لوگ، ایسا نہیں کہ صرف جاہل قسم کے نہ پڑھے لکھے لوگ ہی یہ برائی کر رہے ہوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس لت میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، MBBS ڈاکٹر ہیں، اور وہ نشے کا عادی، پولیس نشے کا عادی، اچھے اچھے لوگ اس لت کا شکار ہو گئے۔ تو باقاعدہ اور یہ ایسی برائی ہے جو سماج کے ہر طبقے میں یہ غلط ہے، ہر مسلک میں، ہر مذہب میں، ہر طبقے میں یہ چیز بری۔ تو اس برائی کو کنٹرول پانے کے لیے ہمیں سماج کے ہر طبقے کے لوگوں کو لے کر کے باقاعدہ منظم طریقے سے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ اگر شہر میں ایک کاؤنسلنگ سینٹر بنایا جائے جس میں ایسے نشے کے جو عادی لوگ ہیں، شرابی ہیں، نشے کے عادی ہیں، ان کو پکڑ کر کے لایا جائے، ان کے ماں باپ سے اجازت دے کر کے، اور باقاعدہ قانونی کارروائی کر کے باقاعدہ اس کا ایک دفتر بنایا جائے اور ان پر محنت کی جائے، تو اگر کسی ایک شخص کو آپ اس نشے کی لت سے چھڑا لے گئے تو صرف اس کو آپ نے اس کی اصلاح نہیں ہوئی، بلکہ اس کی طرف سے پورا گھر خاندان عافیت پا جائے۔ اس لیے کہ بوڑھے ماں باپ کا سہارا بننے والا نوجوان بوڑھے ماں باپ کے لیے بوجھ بن جاتا، بیوی بیوہ رہتی، بچے یتیم رہتے، بہت سارے مسائل حل ہو جاتے۔ تو اس برائی پر کنٹرول پانے کے لیے باقاعدہ منظم طریقے سے مشترکہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ سماج و معاشرے سے اس برائی کو ختم کیا جائے، اور مسجدوں سے زیادہ کہیں، مسجدوں کے اندر سے زیادہ کہیں، گلیوں میں، محلوں میں، چوک پر، ایسے روڈوں پر
قانون کا سہارا لے کر کے پولیس والوں سے اجازت لے کر کے ان کو ساتھ میں رکھ کر کے اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. بڑے بڑے بینر بنا کر کے اور مقامی زبان میں باقاعدہ ہم اس کے ذریعے سے اس برائی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ برائی بڑی تیزی کے ساتھ دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی ہے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے, ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے, اور جو بھی اس بری لت میں ہے اللہ تعالیٰ ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا فرمائے اور ان کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.